السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج یہ سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6th ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں تک ڈسکس کر چکے تھے کہ کیسے جو ہے مکہ مکرمہ میں شرک پھیل گیا، کیسے عرب میں بت پرستی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ میں جو ہے آپ کو بریف آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا حالات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، میں آپ کو بس ایک وہ آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے بہتر چیزیں سمجھ آ جائے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ کیسے جو ہے عمرو بن لوہی نے حبل نامی بت کو اپنے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ لیا، کیسے اس کی عبادت شروع ہوئی اور کیسے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے عرب میں شرک کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہونے لگی۔ تو آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ کعبہ شریف پہ جو ہے غلاف کس نے اور کیوں چڑھایا۔ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف پہ غلاف چڑھاتے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ چیز جو کس نے سٹارٹ کی، کیوں سٹارٹ کی، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہودی ہے، جو جوز ہے، وہ پہلے جو ہے اس وقت مدینہ منورہ کے ایکچوئل میں رہنے والے نہیں تھے۔ ان کی جو اصل سرزمین تھی وہ شام تھی، اور یہ وہاں سے آئے اور وہاں سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، اور اس وقت جو ہے مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور ان میں بہت سارے قبائل تھے جیسے کہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے قبیلوں کے جو ہے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، کیونکہ یہ آپ جو ہے ان کے نام ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے آگے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے مدینہ منورہ کی طرف، تو تب جو ہے آپ کو یہ سارے نام پھر سے سننے کو ملیں گے۔ خیر، اسی طرح جو ہے یمن سے بھی کچھ لوگ نکلے تھے، کیونکہ جو اس وقت یمن کا بادشاہ تھا رابعہ بن نصر، اس نے جو ہے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ جو ایک بہت گھٹیا قوم کے لوگ جو ہے وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تو ڈر کے مارے جو ہے وہ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ تو یہاں آپ کو ایک بات جو ہے پتہ ہونی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ خواب جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے رحمانی، وہ خواب جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ خواب جو ہے آپ کو ڈراتا نہیں ہے بالکل، وہ خواب جو ہے آپ کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو ویسا خواب آئے تو اس کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رحمانی خواب جس کو آتے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ کسی کو آنا، مطلب کوئی
کوئی بندہ جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے اور جو چیز وہ خواب میں دیکھتا ہے آگے چل کر وہ جو ہے اس کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہے فیوچر میں ریپیٹ ہوتی ہے۔ دوسرا خواب جو رحمانی خواب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خواب جو ہے سمبولک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے آپ کو اشارے دیے جاتے ہیں with the help of symbols، اور ہر ایک سمبل کا جو ہے اپنا اپنا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کے لیے جو ہے آپ کو انٹرپریٹیشن جو ہے ضروری ہے، وہ آپ کو ایسے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک ماہر عالم کے پاس نہ جائیں۔ دوسرا خواب جو ہے، دوسری جو خواب کی قسم ہے وہ ہے شیطانی، یعنی کہ جو شیطان کی طرف سے ہو۔ اور آپ دیکھیں نا، مطلب دن بھر تو شیطان ہمارے پیچھے ہوتا ہی ہے، جب ہم سوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، تب بھی جو ہے وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت آپ دیکھیں بہت ڈراونے خواب ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لیفٹ سائیڈ جو ہے وہاں سے 3 بار تھوکنا چاہیے، اور وہ اس خواب کا ذکر جو ہے ہمیں کسی سے نہیں کرنا چاہیے، وہ خواب جو ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے خوابوں کی وہ ہے جو آپ کا اپنا نفس، جو آپ اپنے نفس کی وجہ سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں آپ کے دن میں پورا ریپیٹ، آپ کے مائنڈ میں پورا ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، جو جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں پورا دن، وہ کبھی کبھار جو ہے آپ کے سونے کے بعد آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسی کو جمبل کر کے جو ہے ایک ڈریم بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں، یہ تیسری جو قسم ہے یہ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ خیر، اب جب اس نے یہ خواب دیکھا تو یہ اپنے خاندان کو لے کر جو ہے وہاں سے چلا گیا، یمن سے، اور یمن سے جب یہ نکلا تو یہ حرا میں جا کر بس گیا، وہاں پہ آباد ہوا۔ حرا جو ہے یہ عراق کے اندر ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں آباد ہوا، اور اس کے بعد وہاں اس کا جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے سنان بن اسد رکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بادشاہ تھے ان کا لقب، ٹھیک ہے، ان کا لقب جو ہے ہوا کرتا تھا طبہ، ٹھیک ہے، طبہ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو ایجپٹ کے بادشاہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون، اسی طرح سے ان کا لقب ہوا کرتا تھا طبہ۔ تو یہ جو سنان بن اسد ہے اب یہ بڑا ہو گیا، اور جو ہی یہ بڑا ہوا تو بڑا ہو کر یہ بہت ہی بڑا بادشاہ بن گیا، اور اس نے بہت سی جنگیں کی، اور اب اسی ضمن میں مدینہ منورہ یہ ایک بار جنگ کا ہی کچھ تھا، اس کو جنگ لڑنے ہی جانا تھا، تو اب یہ بیچ میں جو ہے مدینہ منورہ سے گزرا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کا ایک بیٹا تھا، سنان بن اسد کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے جو ہے اس کو مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا، بولا کہ تم یہاں رہو، یہاں جو ہے میں نے سنا ہے کہ علماء رہتے ہیں، تو آپ جو ہے ان سے کچھ سیکھ لو، کچھ استفادہ کر لو، تو وہ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو یثربیہ مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ منورہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ اب جب وہ قتل ہوا تو اس کے باپ یعنی کہ سنان بن اسد کو یہ خبر ملتی ہے، یہ اطلاع کی جاتی ہے کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ مدینہ منورہ میں قتل ہو گیا۔ تو باپ ہے، اس کا بیٹا جو ہے قتل ہو چکا تھا، تو وہ تو چپ بیٹھنے والا نہیں تھا نا،
اس نے کیا کیا، وہ آ کے مدینہ منورہ آیا اور اس نے ان لوگوں سے جو ہے مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے ان سے جنگ لڑنی سٹارٹ کر دی. اور آپ کو بہت حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ یہ دنیا کی بہت ہی عجیب اور بہت ہی نرالی جنگ تھی کہ مدینہ والے لوگ جو ہے سارا دن جو ہے وہ طبا یعنی سنان بن اسد کی فوجوں سے، اس کی جو آرمی تھی اس سے پورا دن لڑتے رہتے تھے. شام جب ہوتی تھی تو ان کے لیے جو ہے کھانا بیچتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی مہمان ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، جنگ تو اپنی جگہ ہے لیکن بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، کیا پتا کھانا ہو نہ ہو، تو یہ مہمان ہے. تو آپ دیکھیں نا مہمان کی عظمت کیا ہے یہاں پہ. خیر اب ایسی جو ہے کچھ دن جنگ چلتی رہی. تو اب ایک دن کیا ہو گیا کہ یہودیوں کے 2 علماء، ٹھیک ہے، یہودیوں کے 2 علماء جو ہے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم چاہتے کیا ہو. اس نے واپس کہا کہ کیا مطلب میں کیا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کر دیا. تو انہوں نے واپس کہا، یہ جو علماء یہود تھے انہوں نے واپس کہا کہ چلو مطلب یہاں کے لوگوں نے کسی بندے نے تمہارے بیٹے کا قتل کر دیا، لیکن تم نے کتنے قتل کر دیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یثرب کو مٹا دوں گا، میں تو اس کا نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے جو ہے جرت کیسے کی کہ میرے بیٹے کو، سنان بن اسد کے بیٹے کو جو ہے یہ قتل کر دے. تو انہوں نے واپس کہا کہ بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں ہے جس کو تم مٹا سکو. یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی، ٹھیک ہے، جن کی ہجرت کا مقام جو ہے یہ مدینہ منورہ ہے. اس کو تم نہیں مٹا سکتے، تم خود مٹ جاؤ گے لیکن اس جگہ جو ہے اس پاک سرزمین کو تم نہیں مٹا سکتے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ان جو ہے علماء یہود کو کیسے پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ جو ہے ان کی ہجرت کا مقام ہوگا. تو میں یہاں پہ آپ کو بولنا چاہوں گی کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ان پہ جو ہے کتاب نازل کی تھی، تو اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو یہودیوں کو معلوم تھا اس بارے میں. تو اب جب انہوں نے یہ کہا تو فائنلی لڑائی جو ہے ختم ہو گئی اور اس نے جو ہے لڑائی بند کرنے کا حکم دے دیا. اور ساتھ ہی اس نے ان 2 علماء یہود سے کہا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جو ہے یہ کوئی دین جو ہے آپ پھیلا سکو. اب وہ راستے میں ہی سفر کر رہا تھا واپس، یعنی کہ اپنی واپس جو ہے یمن کی طرف جا رہا تھا ان 2 علماء یہود کے ساتھ کہ بنو حذیل، ٹھیک ہے، بنو حذیل ایک قبیلہ تھا مکہ میں. اس کے لوگ جو ہے وہ دوڑے ہوئے پہنچے طبا کے پاس اور کہنے لگے کیا تمہیں چاہیے کہ تم سونا چاندی ہیرے کا ڈھیر جو ہے اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم تمہارے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے حوالے کر دے. تو اس نے واپس جواب دیا کون نہیں چاہتا. تو اس نے کہا، یہ جو بنو حذیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلو، مکہ مکرمہ میں ایک کعبہ ہے، وہاں اس کے اندر جو ہے سونا چاندی یہ ساری چیزیں جو ہے بھری پڑی ہے، آ جاؤ اور لے لو. تو
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میں آج پورا سارا جو ہے یہ ڈسکس نہیں کر پائی کہ کیسے جو ہے کعبہ شریف پہ غلاف چڑھایا گیا، بیکاز ٹائم جو ہے میں نے 10 to 15 منٹس رکھے ہیں تو یہ ختم ہو چکے ہیں آلریڈی. تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں وہ آگے کا جو ہے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.